اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 439 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن، زہد کی مکمل تعریف قرآن پاک کے 2 جملوں میں ہے۔ وقال اللہ سبحانہ، ارشاد الہی ہے، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج و افسوس نہ کرو، اور جو چیز خدا تمہیں عطا فرمائے اس پر اتراؤ نہیں، یعنی فخر اور مباحات نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي، لہذا جو شخص جانے والی چیز پر افسوس نہیں کرتا، وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي، اور آنے والی چیز پر اتراتا نہیں اور خوش نہیں ہوتا، اخذ الزہد بطرفی ہے، تو اس نے زہد کو دونوں سمت سے سمیٹ لیا ہے۔ زہد کا مطلب دنیا سے منہ کو موڑنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور جا کر اللہ کی عبادت اور ہندوؤں کی طرح تپسیہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ زاہد نہیں کہلاتے بلکہ وہ راہب کہلاتے ہیں۔ راہب وہ ہوتا ہے جو دنیا کو تج دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ اس کا تعلق و واسطہ نہیں ہوتا۔ تو دین حق اسلام نے اور شریعت مقدسہ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے دنیا سے لگاؤ نہ رکھیں، بلکہ اس سے منہ کو